ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. محترم حضرات، سامعین و سامعات، آپ کے سامنے سورہ اعراف کے 18ویں رکوع کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی خباثت اور ان کی نااہلی، ان کی ناشکری، ان کی احسان فراموشی کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلے کئی دروس سے فرعون اور آل فرعون کا ظلم اور بنی اسرائیل کی محکومیت اور غلامی اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امید کا چراغ بن کر کے آنا، اور پھر اللہ کے قضاء و قدر اور اس کے فیصلے سے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانا اور فرعونیوں کا دریا میں ڈبو دینا، یہ سارا تذکرہ چل رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے اس کا تذکرہ کیا۔ ان احسانات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، اس کے حکموں پر عمل کرتے، 100 زبان سے 100 کلمہ شکر ادا کرتے، جبین نیاز خم کرتے، لیکن جن کی فطرت میں سرکشی ہو، ظلم ہو، عدوان ہو، وہ بھلا کب درست ہو سکتے ہیں؟ سانپ تو سانپ ہے، آپ اسے کتنے ہی دودھ پلائیے، خالص دودھ پلائیے، دودھ میں کاجو بادام اور مغزیات ملا کر پلائیے، لیکن جب اسے موقع ملے گا تو کاٹ کھائے گا۔ دنیا نے بنی اسرائیلیوں کو پناہ دیا، جس ملک نے پناہ دیا اس ملک کا تیا پانچا ہوا، اور شاید آپ بھی نہ گھبرائیں، کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جس ملک سے ان کے سب سے زیادہ گہرے تعلقات ہیں وہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سے جو تعلقات ہیں
وہ تعلقات اس بنیاد پہ ہیں کہ انہوں نے اپنا بوجھ اتار پھینکا ہے اور مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھونپ کر کے ان کو بسا دیا ہے. تو وہ ان کی یعنی اسرائیل ان کا محتاج اتنا زیادہ نہیں جتنا وہ اسرائیل کے محتاج ہیں. اس لیے کہ ان دونوں ملکوں میں بیوروکریسی آج بھی اسرائیل کی ہے. سکہ رائج الوقت آج بھی بنی اسرائیلی اور یہودی ہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، یورپ کے سارے ملکوں میں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے منصوبہ ساز تیار کرتے ہیں، وہی وہاں لاگو ہوتا ہے. آپ کے ملک میں بھی ان کے ہی منصوبہ ساز ساری پلاننگ کرتے ہیں. لیبل کسی آفس کا ہو، کسی شہر کی آفس کا، وہ الگ چیز ہے. آج بھی اس مخصوص آفس میں ایک حصہ ایسا ہے جہاں ان کے منصوبہ ساز ہیں، جہاں برہمن بھی نہیں جا سکتا ہے. وہ منصوبہ سازی کر رہے ہیں، منصوبہ سازی کر کے ان کے آگے بڑھا دے رہے ہیں. وہ پالیسی آپ کے ملک میں بھی چل رہی ہے. جس ملک سے ان کے گہرے روابط ہوئے اس ملک کا تیا پانچا ہو کر رہا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جن کٹھن اور ناگفتہ حالات میں اللہ کے حکم سے ان کو نکالا تھا، ان کو تو بھرپور معاہد ہونا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نکالا. اور انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ ہمارے لیے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو جیسا ان کے لیے معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام تو برداشت کرنے والے نہیں تھے. ایک مرتبہ ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کے بھاگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغسل میں ایک باب باندھا ہے، باب الغسل عریانا. کیا ننگے ہو کر کے غسل کر سکتے ہیں؟ ثابت کیا ہے کہ تنہائی میں بند جگہ پر ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں. احوط یہ ہے کہ نہ کیا جائے. لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، لیکن جواز ہے. اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی فقہ اور ان کی کہہ لیجئے علمی بصیرت ان کی بخاری کے ترجمۃ الابواب میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقاہت جو ہے ان کے تراجم ابواب میں ہے. تو یہ عنوان قائم کیا کہ ننگے ہو کر غسل کرنا. تو اس میں واقعہ نقل کیا، حدیث نقل کی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ننگے ہو کر غسل کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے ننگے ہو کر کے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہائی میں غسل کرتے تھے. تو بنی اسرائیلیوں کی بدتمیزی یہ کہ اپنے نبی کے تعلق سے بھی خاموش نہیں رہ سکے، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو تنہائی میں غسل کرتے ہیں نا، ضرور کچھ بیماری ہے ان کو شاید ہائیڈروسل وغیرہ کی بیماری ہے. آدر، عربی میں لفظ ہے آدر، خصیہ پھول جائے اس کی بیماری ہے. خیر، یہ تو انہوں نے اپنے نبی پر، یہ تو اتنی بدترین قوم ہے کہ جس نے لوط علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو بخشا نہیں، زنا تک کی تہمت لگا دی. وہ بھی بعض انبیاء پر ان کی اپنی بچیوں کے تعلق سے، نوح علیہ السلام کے تعلق سے. ایسی بدتمیز قوم. اور مسلمان آج انہی کی پیروی میں لگا ہوا ہے، انہی کے پیچھے چلتا ہے، انہی کی سٹائل میں رہتا ہے. کتنی محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے. تو اپنے نبی کو اس طرح کہا. اب اللہ کو بتانا مقصود تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کیا ہوا؟ ایک دن گئے اکیلے میں اور کپڑا اتار کر پتھر پہ رکھ دیا اور نہانے لگے. اور پتھر کپڑا لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام چلائے، صوبی حجر، حجر صوبی، حجر صوبی.
ارے پتھر، میرا کپڑا، میرا کپڑا، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے ننگے. اور بنی اسرائیل نے دیکھا، تب ان کو یقین ہوا کہ نہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہ حیا کی وجہ سے. بہرحال کپڑا، پتھر رک گیا، کپڑا لے لیا اور غصے کے مارے اس کو 7-8 ضربیں لگائیں، مارے غصے کے. مجھے یہی بتانا مقصود تھا کہ جلالی آدمی تھے تو ان کے سامنے بنی اسرائیلیوں کی بدتمیزی نہیں چلتی تھی، ڈانٹ دیا. لیکن جب وہ میقات پہ چلے گئے، کوہ طور پہ چلے گئے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے ذمہ داری سونپ دی اور یہ کہا کہ بھائی ذرا ہوشیاری سے ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور جو ہے ان پر جو ہے یعنی فساد کرنے والوں کے پیچھے مت بھاگنا. جانتے تھے کہ یہ فسادی ہیں تو کہا ان کے پیچھے مت بھاگنا، اصلاح کرنا. لیکن وہ بڑے تھے، 3 سال بڑے تھے، اس کے باوجود طبیعتیں سب کی جدا جدا ہوتی ہیں. بڑا بھائی نرم دل تھا، چھوٹا بھائی سخت تھا. ذرا دونوں نبی تھے، نرمی تھی ان کے یہاں. یہی موقع تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کے دل میں جو بات ہے وہ کھل کھیلیں. اور انہوں نے جو ہے بچھڑا بنا لیا. وہاں سامری موجود تھا، پنڈت جی، اور اس نے جو ہے ان کے سارے لوگ جن کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، جتنے گاندھی لوگ تھے، سب کے زیورات جمع کر لیے اور جمع کر کے اس کو پگھلا کر کے. ورنہ قرآن پاک نے جو نقل کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری یہ کیا ہوا، ایسا تم نے کیسے کیا، تو اس نے کہا قبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسی. میں نے وہ جو قاصد تھا اس کے گھوڑے کی ٹاپ سے ایک مٹھی مٹی لی اور زیورات کو ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا، اسی میں اسے پھینک دیا، اور میرے نفس نے ایسے ہی آمادہ کیا مجھے، اور اسی سے فخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس سے ایک بچڑا نکل گیا اور اس سے آواز آتی تھی. لیکن اب جس کی مت مار دی گئی ہو، جس کے دل میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہو، وہ بھلا یہ کب دیکھتا ہے کہ یہ بچڑا تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے. یہ سب ختم، ان کی عقل چھین لی گئی. اور انہوں نے کیا کہا، سامری نے ان سے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا. ارے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے. موسیٰ بھول کر کے کوہ طور پہ چلا گیا ہے، ورنہ یہ موسیٰ کا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے کہا اچھا تو اسے معبود کہتا ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. دیکھ میں اسے جلا دے رہا ہوں اور جلا کر راکھ کر دے رہا ہوں اور دریا میں پھینک دے رہا ہوں، تو اس کی کیا مجال و اوقات ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ لے اور بال بیکا کر دے. لوگوں کے سامنے کر دیا. اور کہا تیری سزا یہ ہے کہ اب تو کہتا رہے لا مساس، مجھے کوئی چھوئے نہیں. وَإِنَّ لَكَ أَن تَقُولَ لا مساس. تیری سزا قیامت تک یہ ہے کہ تو یہ کہتا رہے لا مساس، کوئی مجھے چھوئے نہیں. تو یہ جو چھوا چھات کی ہمارے ملک میں جو حکمرانی ہے نا، یہ وہیں سے آئی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کا برہمن سامری النسل ہے، اور بہت سے انساب کے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں کا برہمن ہو نہ ہو، یہودیوں کا جو 12واں قبیلہ نہیں مل رہا ہے وہ یہی ہو، کیونکہ ان کے رنگ روپ میں، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں اور ان کے مجرمانہ افعال، حرکات و سکنات میں یگانگت اور یکسوئی پائی جاتی ہے. جیسے وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، غیر یہود کا کوئی حق نہیں ہے. اگر یہود نہ ہوتے تو زمین پر بارش نہ ہوتی اور سورج نہ نکلتا اور امن نہ ہوتا اور برکتوں کا نزول نہ ہوتا. یہ بھی یہی بات کہتے ہیں. اور یہ کہ غیر یہود سے یہودیوں کو حق پہنچتا ہے کہ ان کا مال ہڑپ لیں، چھین لیں، چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، حتیٰ کہ اپنی کردار کشی کر کے ان کا مال لوٹ لیں، اپنے لوگوں کو ان کے حوالے کر کے، اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے کر کے اور کسی طرح ان کا مال لے لیں.
وہ مزاج یہاں بھی ہے کہ غیر برہمن کو یہ حق نہیں ہے. ٹھاکر جو ہماری حفاظت کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ مال رکھے، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو پنڈت جی کو چاہیے. لیکن ویش جو کمائے خود آرام سے کھائے اور بقیہ ہم کو دے دیا کرے. اور شودر کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس چیز کو اچھی طرح جانتا تھا جگجیون رام. اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ رکھے. تو یہ دونوں قومیں انتہائی کہہ لیجئے کہ محسن کش ہیں، جن کو ہم نے صدیوں سنبھالا. جب موقع آیا تو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ سب عبرت کے لیے، یہ سب کھلے عام ایسے بیان کرنے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے ہے. لیکن ہماری محرومی ہے، ہمارے قوم کی محرومی یہ ہے کہ وہ حالات و واقعات پڑھتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن عبرت سے محروم ہے. عبرت لینے کے بجائے ہماری قوم عبرت سے محروم ہے. سب کچھ ہے لیکن عبرت سے محروم ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. دیگر قومیں ترقی کی طرف جا رہی ہیں، مسلسل ترقی کی طرف جا رہی ہیں. دلت خود ترقی کی طرف جا رہا ہے، گرچہ اس کی ذہنیت بدلی نہیں ہے. 4-5 ہزار سال کی غلامی اس کو وہاں سے نکلنے اور ہلنے نہیں دے گی. پھر بھی ترقی پر ہے وہ، انہی کے خطوط، انہی کے منصوبوں کے تحت ترقی پر. اور امت مسلمہ جس نے دنیا کو ترقی دکھائی تھی، وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور موسیٰ کی قوم نے علیہ السلام ان کے میقات پر چلے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا جسم بنا دیا. عِجْلًا جَسَدًا، بچڑے کا جسم، بچڑے کا مجسمہ بنا دیا. لہو خوارون، اس سے بیل کے ڈکار کی آواز آتی تھی. اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا اور اس کا پیچھے کا حصہ بھی کھلا ہوا تھا. تو پیچھے سے ہوا جاتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی تو سیٹی کی اور کہہ لیجیے کہ ڈکار کی آواز آتی تھی. اولم یرو، الم یرو، کیا وہ اتنی عقل بھی نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیرک قوم سمجھتی رہی ہے، جو صاحب تورات قوم رہی ہے، جو مجرمانہ ذہنیت کی مالک رہی ہے، اتنا بھی نہیں دیکھتی. دیکھیے جرائم کون کرتے ہیں؟ بدھو، غافل، بیوقوف آدمی جرم کر پائے گا. جس کو 2-4 نہیں معلوم ہے وہ جرائم کر پائے گا. جرائم وہ کرتے ہیں جو بریلینٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، جن کا آئی کیو بہت ہائی فائی ہوتا ہے، پل بھر میں منصوبہ بندی کر لیتے ہیں. وہ آدمی جو بیوقوف ہے، جس کو اپنی فکر نہیں رہتی، وہ بھلا جرائم کر پائے گا؟ تو یہ اتنے مجرم قوم، اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے انہ لا یکلمہم کہ یہ بچڑا ان سے بات نہیں کرتا، ولا یہدیم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھا پا رہا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین، اور یہ ظالم قوم تھی. ظالم قوم اس لیے کہ جس نے احسان کیا، جس نے نجات دلائی، جس نے انعام کیا، اس کو چھوڑ کر کے بچڑے کی پوجا، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کے ہاتھوں کے، اردو میں ایک محاورہ ہے صاحب، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں بچا ان کے ہاتھ میں، محروم ہو گئے. جب ان کو احساس ہوا یہ، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس زبان کو بولتے ہیں اس کے محاورات پر بھی آپ کی نظر ہو. محاورات سے قرآن پاک کو آپ سمجھیں گے. اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال ہیں، وہیں دور جاہلیت کی عربی زبان بھی ہے کہ دور جاہلیت کی عربی زبان سے قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے.
ایسے ہی دنیا کے جس زبان کے بھی آپ بولنے والے ہیں اس زبان کے محاوروں کو آپ نظر میں رکھیں، قرآن پاک کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب جیسے یہ کیا کہا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے ہاتھوں سے جب گر گیا وہ جو ان کے ہاتھوں میں تھا، تو اب یہ محاورہ تو بولا نہیں جاتا ہے، جب گر گیا ان کے ہاتھوں میں جو تھا، یہ محاورہ بولا جاتا ہے صاحب جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یعنی اب ان کے لیے وہ تہی دامن ہو گئے، کچھ نہیں بچا ان کے ہاتھ میں، محروم ہو گئے۔ تب ان کو اپنی محرومی کا احساس ہوا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کے ہاتھوں سے اڑ گئے، طوطے اڑ گئے، ان کو اپنی محرومی کا احساس ہوا، اور وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، ہدایت ان کے حصے سے چلی گئی، گمراہ ہو گئے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہم کو بخشا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ کیسے؟ تمہارے جو موحدین ہیں وہ تمہارے مشرکین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، اور موحدین کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی گئیں، اور مشرکین موجود تھے، اور بادل تاریک ہو گیا، اور تلواریں چلنے لگیں، 70,000 لوگ مارے گئے۔ ہاں، 70,000 لوگ مارے گئے۔ قرآن پاک نے اس کو سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے، اور یہ کہا کہ دیکھو تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارے اپنے سرکش لوگ جو ہے مارے جائیں، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ 70,000 لوگ مارے گئے۔ وَإِذْ قُلْ، کیا قرآن پاک نے نقل کیا اس میں کہ جو ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، بعض کو مارو، اور اس طرح سے توبہ قبول ہوگی، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ عمر کا جو قریبی وہ عمر کے حوالہ کر دیا جائے، عمر اس کی گردن مار دے۔ عباس کا جو قریبی عباس کے حوالے کر دیا جائے، حمزہ کا جو قریبی حمزہ کے حوالے کر دیا جائے، عباس حوالے کر دیا جائے، عباس کی گردن مار دی جائے، اور جس کا جو قریبی ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ ہمارے دل میں مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے سچی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اسی لیے آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول فرما لی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کوئی بات نہیں، ہو گیا فیصلہ۔ اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پہنچے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ سلام کیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ رونے والی بات ہوگی تو ہم بھی روئیں گے، رونا نہیں آئے گا تو رونے جیسی صورت بنا لیں گے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعید کی ہے، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے یہ روا ہی نہیں تھا کہ ان کے لیے قیدی ہوتے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور کر کے ڈال دیے جاتے، زمین میں ڈال دیے جاتے، اور وہ قید ہوتے تو بات الگ تھی، ایسے سیدھا سچا سالم قیدی نہیں، نبی کے لیے درست نہیں تھا۔ اور کہا یہ جو تم نے فدیہ لے لیا ہے، آنے والے سال میں جب جنگ ہوگی تو اتنے ہی لوگ تمہارے مارے جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ سرفرازی کی بات تھی، لیکن کفار کو جو ذلت ہوئی اللہ نے اس ذلت سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ وہ کیا؟ بدر میں 70 سردار قید ہوئے ان کے، لیکن احد میں کوئی ایک مسلمان بھی قید نہیں ہوا، قیدی نہیں بنا، اللہ نے مسلمانوں کو اس ذلت رسوائی سے بچا لیا۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل کی توبہ اس وقت قبول جب یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے
ان میں سے بعض کو مارے اور 70,000 لوگ مارے گئے، تب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہی بات یہاں کہی گئی، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے اور افسوس کے عالم میں، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہا بہت ہی بری جانشینی کی تم نے میرے بعد۔ ان کو خبر مل گئی تھی۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ قوم کہاں ہے؟ کہا اولئک علی اثری، کہا وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا اور جلدی اس لیے میں چلا آیا تھا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں جلدی اس لیے چلا آیا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرعون نے سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اب جب یہ سنا تو ظاہر ہے پیچ و تاب کھا گئے، آئے غصے کے عالم میں، دیکھا قوم کو تو جو نصیحت انہیں تختی پر لکھی ہوئی ملی تھی اسے ایک طرف رکھ دیا۔ مطلب وہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو پھینک دیا۔ جیسے آدمی جلدی میں ہو اور غصے میں ہو تو چاہے جتنی قیمتی چیز ہو ایک طرف رکھ دیتا ہے اسے، تو اس کو پھینکنا نہیں کہیں گے۔ وہی جو ہے بات یہاں کہی گئی، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے فیصلے کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اتنی جلد بازی کر لی کہ تمہارا رب تمہیں کیا نصیحت کر رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا، ایک طرف ڈال دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا، سر کے بال پکڑے اور کھینچنا شروع کر دیا اپنی طرف۔ ہمارے غصے کے بڑے تھے، اس کے باوجود نبی میں یہ غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مگر میں اگر کسی کو دیکھ لوں کہ وہ اللہ کے محارم کو اچک رہا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو میں برداشت نہیں کروں گا، سب معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی دیکھا قوم گمراہ ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی، بھائی کا سر پکڑ کے بال نوچے، اپنی طرف کھینچا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ، اپنے بھائی کا سر پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماجائے بھائی، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ دیکھیے کیا بلاغت ہے، کیا کہا یبن ام، ہاں کیا کہا قال ابن ام، کہا اے میرے ماجائے بھائی، ماں کا واسطہ دیا۔ آدمی کو ماں پر محبت جاگ جاتی ہے، دودھ کی شرکت جاگ جاتی ہے، یعنی پسیج جاتا ہے آدمی۔ کیسی بلیغ بات کی انہوں نے، کہا اے میرے ماجائے بھائی، اے میرے ماں کے لڑکے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو مجھے دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کریں۔ انہوں نے تو خود ہی مجھے ذلیل کر دیا تھا، میں ان کو سمجھاتا رہا، میری ایک بھی نہیں مانی انہوں نے، اب آپ بھی مجھے ان کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے تو یہ بڑی بھاری بات ہو جائے گی۔ مجھے دشمنوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کر لیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں نے ان کو روکا، میں نے ان کو سمجھایا، یہ مانے نہیں۔ میں تو یہ ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے سختی کی تو آپ کل یہ کہہ دیں گے خشیت قد فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کہہ دیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کو دھڑوں میں اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ میں وہ نہیں کر سکا، لیکن میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، یہ نہیں مانے، الٹا ڈر یہ تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اب آپ مجھے ان کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے اور مجھے ان ظالم قوم میں شمار کر لیں گے، ایسا نہ کریے۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اب موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی، دنیا میں کسی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا تو وہ موسیٰ تھے، اس کے لیے درخواست کی جو کسی کو مل نہیں سکتی، رسالت کے لیے درخواست کی۔ کہا اللہ میری زبان توتلی ہے، میں فصیح اللسان نہیں ہوں، اور یہ جو ہارون ہیں یہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، ان کو میرا جو ہے معاون اور مددگار بنا دے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے اہل سے میرا مددگار بنا دے، اور نشاندہی بھی کر دی یہ میرے بھائی ہارون، انہی کو میرا مددگار۔ دنیا میں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا ہوگا۔
کہ نبوت تک کے لیے درخواست کر دی اللہ سے. معاف تو کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، لیکن انہوں نے نبوت تک کے لیے درخواست کر دی. آپ کس کے لیے درخواست کرتے؟ کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے، اس لیے آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس ضمن میں آپ کو چھوڑ کر تمام انبیاء اور تمام انسان، انہوں نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی، اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو ان آیات میں ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہیں، کہیں اس مجرم قوم کی پیروی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم ان کے آلہ کار تو نہیں بن رہے ہیں، کہیں اللہ کے نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں بھول چوٹ سے ہم شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں دانستہ اور نادانستہ ہم سے توحید کے تقاضوں میں خلل تو نہیں ہو رہا ہے. ہم اس پر اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں موحد قوم میں بنایا، توحید پرست بنایا، اور بہت ساری ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات سے، احادیث صحیحہ سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان دونوں کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دونوں کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کی پیروی سے، کفار و مشرکین کی مشابہت اور ان کی پیروی سے محفوظ رکھے. ہمارے اندر ایمانی شان اور ایمانی جلال پیدا کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.